میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کے بن جائیں، پھر سارے مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مسائل تجارت سے حل نہیں ہوتے، ذمہ داری سے حل نہیں ہوتے، ایٹمی طاقت بننے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حنین کا دن یاد کرو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب 12,000 مسلمانوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور یہ 12,000 ہمارے جیسے نہیں تھے، یہ صحابہ تھے، صحابہ ان کے جیسا دھرتی نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی، جو انبیوں کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق تھی۔ ان کی زبان سے نکلا، ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ نے ایسی شکست دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایٹمی طاقت بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، اللہ کی طرف جھکنے سے مسئلہ حل ہوگا، اللہ کے دامن میں پناہ لینے سے مسئلہ حل ہوگا۔ توبہ کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ یوں نہیں کہے گا کہ اب آئے ہو توبہ کرنے، پہلے کہاں تھے۔ اللہ یوں نہیں کہے گا اب آئے ہو معافی مانگنے، پہلے کہاں تھے۔ باپ کہے گا، دوست کہے گا، بیوی کہے گی، خامد کہے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا 1000 سال کی زندگی ہو، 10,000 سال کی زندگی ہو، 1,00,000 سال کی زندگی ہو اور وہ گناہوں میں گزاری ہو، تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے 10 سال میری نافرمانی کی اور میں تجھے 10 منٹ کی توبہ میں معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے بندے تو اتنے گناہ کرے کہ ساری زمین بھر دے، پھر خلا کو بھر دے، آسمان تک تیرے گناہ چلے جائیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ کروڑوں سال بھی تھوڑے ہیں اتنے گناہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، تجھے اتنی زندگی دوں، اتنے اسباب دوں اور اتنی ڈھیل دوں کہ تو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑوں کے اوپر چلے جائے، سورج کالا پڑ جائے، چاندی کی چاندی کہیں چلی جائے، ستاروں میں بھی گناہ بھر جائیں اور خلا میں بھی بھر جائیں اور آسمان کے چھت کے برابر جا کے تیرے گناہ لگ جائیں، تو کتنے کروڑوں سال ہوں گے اور کتنا بڑا یہ جرم ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تو صرف ایک بول دے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا معاملہ بھی کسی دنیاوی بادشاہ سے نہیں، کسی تھانے دار سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کریم ذات سے ہے، اور اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ اہل علم حضرات 2 صفتوں میں اللہ کی تعریف لکھتے ہیں، اور یوں ہی سمجھ لیجئے قہارو غفارو، یہ 2 صفاتی نام اللہ کی تمام صفات کو گھیرے میں ڈالتی ہے۔ غضب کرنے والا، غصے والا، رحم والا، کرم والا۔ پھر اللہ نے ان دونوں صفتوں کا خود آپس میں مقابلہ ڈالا۔ عرش کے اوپر ایک بڑی تختی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے خود اپنے ارادے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔